السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ دہلی حکومت نے دہلی کے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں کے لیے محلہ بس سروس شروع کی ہے۔ اس کا ٹرائل رن 2 روٹس پر شروع ہوا ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت نے کہا ہے کہ اس اسکیم کے تحت 2080 بسیں چلائی جائیں گی اور 2025 تک بسوں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ ان میں سے 1040 بسیں ڈی ٹی سی اور بقیہ بسیں ڈی آئی ایم ٹی سی کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ محلے بسوں کا کرایہ دہلی حکومت کی اے سی بسوں جیسا ہی ہوگا، یعنی ان بسوں کے ٹکٹ بھی 10، 15 اور 20 روپے رکھے گئے ہیں اور خواتین پنک پاس کا استعمال کر کے ان بسوں میں مفت سفر کر سکیں گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ محلہ بس سروس کا آغاز شہر کے آخری حصے کی کنیکٹیویٹی کو بڑھانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان بسوں کو سڑک کے محدود چوڑائی کے ساتھ انتہائی گنجان علاقوں میں چلنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مقامی لوگوں کے لیے ایک قابل اعتماد اور آمد و رفت کا مؤثر متبادل ہوگا۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے شمبھو بارڈر کو 7 دن کے اندر کھولنے کا حکم دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے حکم کا آخری دن رہا، لیکن آخری اطلاع موصول ہونے تک شمبھو بارڈر نہیں کھولا گیا۔ دراصل ہریانہ حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ دراصل کسانوں نے ایک بار پھر دہلی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ کسان لیڈر جگجیت سنگھ ڈلے وال نے کہا ہے کہ ہریانہ حکومت پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے شمبھو بارڈر کو کھولنے کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ گئی ہے۔ اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ نیشنل ہائی وے کو کسانوں نے نہیں بلکہ ہریانہ حکومت نے بند کیا ہے۔ غلط بات پھیلائی گئی کہ کسانوں نے سڑک بند کر دی ہے، اس لیے ہریانہ حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایس ایل پی دائر کی ہے۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ ادے پرتاپ سنگھ کے مطابق اس ایس ایل پی کی سماعت 22 جولائی کو ہوگی۔ وی آئی پی کے وکاس شیل انسان پارٹی بہار میں سربراہ اور سابق وزیر مکیش سہنی کے والد جیتن سہنی کو صبح قتل کر دیا گیا تھا اور اس واقعے نے بہار میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اس پر بہار کے سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کے بھی رد عمل سامنے آنے لگے ہیں۔ ریاست کی سب سے بڑی اور اہم اپوزیشن پارٹی راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی نے بھی اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور پوچھا ہے کہ جنگل راج کا راگ الاپنے والے اب خاموش کیوں ہیں۔ آر جے ڈی کے ترجمان مرتیونجے تیواری نے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمیں اس واقعے سے شدید دکھ ہوا ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کے لوگوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اب عوام خاموش نہیں بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب لیڈروں اور سیاست دانوں کے خاندان محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام لوگوں کا خدا ہی حافظ ہے۔ دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی لیڈر منیش سسودیا کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے دہلی شراب پالیسی معاملے میں جیل میں بند سسودیا کی درخواست پر سی بی آئی اور ای ڈی کو نوٹس جاری کیا۔ منیش سسودیا نے دونوں تفتیشی ایجنسیوں کی طرف سے درج کیس میں ضمانت کی درخواست کی ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت اب 29 جولائی کو ہوگی۔ ای ڈی نے شراب پالیسی معاملے سے متعلق منی لانڈرنگ معاملے میں سسودیا کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ سی بی آئی نے عام آدمی پارٹی لیڈر بدعنوانی کے معاملے میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ دہلی شراب پالیسی کو اب منسوخ کر دیا گیا، لیکن اس میں مبینہ گھوٹالے کے الزام میں عام آدمی پارٹی کے کئی رہنما جیل جا چکے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال بھی شراب پالیسی کیس میں جیل میں ہیں۔ راجیہ سبھا کے رکن سنجے سنگھ بھی اس معاملے میں جیل گئے تھے اور فی الحال ضمانت پر باہر ہیں۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع میں ہوئے ملی ٹینٹوں کے حملے نے ایک بار پھر پورے ملک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس حملے نے مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، جس کا اظہار اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل ہو رہے یہ دہشت گردانہ حملے جموں کشمیر کی خستہ حالی کو بیان کر رہے۔ بی جے پی کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ ہمارے جوانوں اور ان کے اہل خانہ کو بھگتنا پڑ رہا۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حملے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا، آج پھر جموں کشمیر میں ایک دہشت گردانہ تصادم میں ہمارے فوجی شہید ہو گئے۔ شہداء کو دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں غمزدہ خاندانوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کے بعد دیگر ایسے خوفناک واقعات انتہائی افسوسناک اور تشویشناک ہیں۔ مسلسل ہو رہے یہ دہشت گردانہ حملے جموں کشمیر کی خستہ حالی کو ظاہر کر رہے۔
اتر پردیش یوگی حکومت کے ذریعے ریاست کے ہونہار طلبہ کو اعزاز و انعام دیے جانے پر اب جانبداری کا الزام لگنے لگا ہے۔ اتر پردیش کے سلیم پور لوک سبھا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ راما شنکر راج بھر نے یوگی حکومت سے اس ضمن میں سوال کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ریاست میں ہونہار و ذہین طلبہ صرف سنسکرت اسکولوں اور یو پی بورڈ کے اسکولوں میں ہی ہیں؟ مدرسوں میں ہونہار اور ذہین طلبہ نہیں ہے کیا؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی حکومت نے مدرسہ بورڈ کے بچوں کو اعزاز و انعام کیوں نہیں دیا؟ واضح ہے کہ حال ہی میں ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہونہار و ذہین طلبہ کو سرٹیفکیٹ اور ٹیبلٹ اور 1 لاکھ روپے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان طلبہ کے والدین کے اکاؤنٹ میں 1200 روپے بھی منتقل کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوک بھون میں منعقدہ ایک پروگرام میں ریاست کے ہونہار و ذہین طلبہ و طالبات کو اعزاز و انعام سے نوازا تھا۔ گزشتہ چند سالوں میں پہلی بار راجیہ سبھا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ارکان کی تعداد 90 سے نیچے آ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا خالی عہدوں کو پور کرنے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات کے بعد بی جے پی اور اس کی حلیف جماعتیں حالیہ نقصان کی تلافی کر سکیں گی یا نہیں؟ دراصل بی جے پی کی قیادت والی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کو بہار، مہاراشٹر اور آسام میں 2-2 اور ہریانہ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور تریپورہ میں 1-1 سیٹ جیتنے کی توقع ہے۔ حکومت کی جانب سے ابھی 4 نئے ارکان کی نامزدگی باقی ہے۔ عام طور پر نامزد ارکان حکمران جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، تاہم وہ خود کو کسی بھی پارٹی سے منسلک کرنے یا نہ کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ روایتی طور پر حکومت کے ایجنڈے کی حمایت کرتے ہیں جو انہیں نامزد کرتی ہے۔ اس وقت راجیہ سبھا میں ارکان کی کل تعداد 226 ہے۔ ان میں بی جے پی کے 86، کانگریس کے 26 اور ترنمول کانگریس کے 13 ارکان شامل ہیں۔ فی الحال راجیہ سبھا میں 19 عہدے خالی ہیں۔ پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک کہیں موسلادھار بارش اور دیگر مقامات پر ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ مرطوب موسم بھی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہا۔ محکمہ موسمیات نے بھی مہاراشٹر، گجرات سمیت مغربی اور جنوبی ہندوستان میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والی ایجنسی اسکائی میٹ کے مطابق کونکن، گوا اور ساحلی کرناٹک میں کچھ مقامات پر بہت زیادہ بارش کے ساتھ درمیانے درجے سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ کیرلا، ودربھ، مراٹھواڑہ، جنوبی چھتیس گڑھ، جنوبی مدھیہ پردیش، گجرات، تلنگانہ کے کچھ حصوں، شمالی داخلہ کرناٹک اور شمالی مشرقی ہندوستان میں 1 یا 2 مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ سکم، شمالی مشرقی ہندوستان، جنوبی داخلہ کرناٹک، لکشدیپ، انڈمان نکوبار، جزائر، اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ترک سعودی رابطہ کونسل کو فعال کرنے کا پروٹوکول دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم موڑ ثابت ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بن فرحان نے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کے ساتھ ملاقات کے بعد دولما باہچے صدارتی اموری دفتر میں منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کے بڑے اعلیٰ سطح پر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرحان نے کہا ہے کہ ہمارا باہمی تجارتی حجم $6.8 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں یقیناً آئیے تمام مواقع سے فائدہ اٹھائیں، خاص طور پر مضبوط معیشت کے لیے ان اقدامات کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ آج ہم نے ایک نئے پروٹوکول پر دستخط کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس رہنما عمر عبداللہ کی طلاق کی درخواست پر ان کی اہلیہ پائل عبداللہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 ہفتے میں جواب دینے کے لیے کہا ہے۔ عمر عبداللہ نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔ جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس احسن الدین امان اللہ کی بینچ نے عمر عبداللہ کی نمائندگی کرنے والے وکیل کپل سبل کے دلائل سننے کے بعد پائل کو نوٹس جاری کیا اور انہیں 6 ہفتوں کے اندر اپنا جواب داخل کرنے کی ہدایت دی۔ اپنے طلاق کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے عمر نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا اور طلاق دینے کی درخواست کی۔ ہائی کورٹ نے ان کی طلاق کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ کپل سبل نے عدالت عظمیٰ کے سب بینچ کے سامنے دلیل دی کہ ان کے موکل کی شادی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار اور اس کی بیوی پائل گزشتہ 15 سال سے الگ رہ رہے ہیں۔ اتر پردیش کا بلڈوزر ماڈل جس پر عوام سوال اٹھاتی رہی ہے، لیکن اب وزراء نے بھی بلڈوزر کے خلاف سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ اب لکھنؤ کے ککریکل کے کنارے رہنے والے 2000 مکانات پر بلڈوزر کارروائی کا خدشہ سامنے آیا۔ لکھنؤ کے پنت نگر کے رہائشی کہتے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو صحیح کون ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ بچے بڑے ہو گئے ہیں، روتے روتے آنسو سوکھ گئے ہیں، بچے بڑے ہیں، ہم پر بلڈوزر چلا دیں،
ہم بہت پریشان ہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ لوگوں نے کہا ہے کہ یوگی جی سے ایک درخواست ہے، ان چیزوں کو دیکھیں جو صحیح ہیں، ہم کانپ رہے ہیں۔ یہ اس گھر سے بے گھر ہونے کا خوف ہے جہاں یہ لوگ 4-5 دہائیوں سے رہ رہے، اچانک قانونی سے غیر قانونی قرار دیے جانے کا خدشہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔